بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لانگ مارچ شروع ہوا اور ساتھ ہی تحریک انصاف کو ایک بڑی خوشخبری مل گئی ہے۔ 10 سال سے جو سیاہ سائے چھائے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اوپر، وہ چھٹ گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے سپورٹ کردہ جو کینڈیڈیٹ تھے عابد زبیری، وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیت گئے ہیں۔ 10 سال سے نون لیگ اور پی ڈی ایم جماعتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ سو کال جو گروپ تھے، آسما جہانگیر گروپ تھا یا وٹ ایور جو بھی لوگ تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کے بارے میں کم ہی بات کرتا ہوں۔ تو اس گروپ نے جس طرح قبضے میں لیا ہوا تھا اور جس طرح یہ بھی ایک چمچہ تھا نواز شریف کا بنا ہوا، ہر چیز کا کرتا دھرتا بنا ہوا تھا، وہ ریموو ہو گئے ہیں۔ عبرتناک شکست ہوئی ہے اس گروپ کو اور عابد زبیری یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور ان کی جیت کے بعد وہاں پہ نعرے لگے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کے۔ یہ حامد خان گروپ کے بندے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ حامد خان کی واپسی ہوئی تحریک انصاف سے، عمران خان کی ساتھ ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی پچھلے کچھ عرصے میں، اور اس کے بعد تحریک انصاف نے ان کو پوری سپورٹ دی، جس کے بعد عابد زبیری جیت گئے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہیں عابد زبیری، اور پہلی سکسیس ہے یہ کہ ایک گند جو پچھلے 8-10 سال سے قابض تھا سپریم کورٹ بار میں، اس گند سے اب چھٹکارا ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ آگے چل کے بہت سارے معاملات سپریم کورٹ میں جانے ہیں اور سپریم کورٹ بار ہمیشہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو وہاں پہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ بہت میٹر کرے گا پاکستان کے اگلے سسٹم میں بھی، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، آتے ہیں تھوڑا سا مزید باتوں پہ، بھارت کے اوپر آتے ہیں کہ اس کو کیسے مدد اس سے مانگی گئی اور بھارت میں کیا بیانیہ بن رہا ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ ایک سروے دیکھیں، یہ ہے اصل تکلیف میرے پاکستانیوں جس کی وجہ سے کل پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے مارشل لا بھی لگایا نا، تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہی کو حمایت ملی۔ یہ ایک سروے ہے اور یہ چھوٹا سامپل نہیں ہے، 1,11,923 لوگوں نے ووٹ کیا ہے اب تک۔ اس میں 85.4% ووٹ عمران خان کو ملا ہے اور 14.6% پریس کانفرنس کرنے والوں کو ووٹ ملا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس کے بعد آپ کس کے بیانیے کے زیادہ قائل ہیں؟ یاد رکھیں یہ فوج کے حوالے سے بات نہیں ہے، کیونکہ یہ شخصیات کے بارے میں کیا گیا ہے، تو آپ دیکھ لیں گے شخصیات کی عمران خان کے مقابلے میں کیا حیثیت رہ گئی ہے اس وقت۔ اور اگر ہم جمہوری ملک میں رہتے ہوتے تو شخصیات یہ مستعفی ہو جاتی، کل کی پریس کانفرنس نہ کرتی اگر ان کو اتنی اپنے آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا، کمزوری کا اظہار کیا، اور اس کے بعد آپ عوامی رد عمل دیکھ لیں، آپ کو عوام کو رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ عوام اپنا فیصلہ بار بار سنا رہی ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنا فیصلہ کریں، اور عمران خان کیونکہ ہمیں وہ آپشن دے رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے پاکستان خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، داخلی پالیسی کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، ہم کس قسم کی فلاحی ریاست بنائیں گے، یہ فیصلے پاکستان کی عوام کرے گی۔ تو عمران خان جو فیصلہ کرتے ہیں، 85% سے زیادہ عوام نے ووٹ دیا ہے۔ یہ بہت بڑا سامنا، آپ کو پتا ہے جو حلق بغلول کو سروے دیا تھا نا کہ عمران خان کی 7% رہ گیا سپورٹ، وہ 2-2.5 ہزار لوگوں کا سروے تھا۔ یہ 1,11,000 لوگ اس سروے میں ووٹ کر چکے ہیں، یہ بہت بڑا سامپل ہے۔ دنیا کے بہت کم کوئی سروے ہوں گے جہاں اتنا بڑے سامپل پہ آپ لوگوں کی رائے لیتے ہیں۔ یہ 3/4 سے زیادہ سپورٹ ہے۔ یہ الیکشن میں بھی یہی ہوا جولائی میں، پھر اکتوبر میں دوبارہ یہی ہوا، اور اب آپ دیکھ لیں ٹویٹر کے ایک سروے میں ٹی آر ٹی کا یہ صحافی ہے، یہ کوئی پاکستانی اس طرح سے کسی اخبار کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے کی بات۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے، ناظرین، کور سیل کا ایک کمی، وہ ایک ٹویٹ کا جواب دیتا ہے۔ نیچے عمران لالکا، یہ تحریک انصاف کے ورکر کہہ لیں آپ، سپورٹر کہہ لیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ نیازی چاہے ہر شہر کا ہر چوک چوراہا لاہور لبرٹی بنا دے، حقیقی آزادی لانگ مارچ۔ نیچے آپ دیکھیں لوگوں کا جمع غفیر۔ اوپر کور سیل کا ایک ٹاؤٹ ٹویٹ کرتا ہے کہ ویری امپریسو شو بائی عمران خان، وہ مانتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اونلی اے بلائنڈ کین سے، صرف اندھا ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان اس ٹائم سب سے پاپولر لیڈر نہیں ہے۔ کوئی اندھا ہی کہہ سکتا ہے کہ عمران خان سب سے پاپولر لیڈر نہیں ہے۔ ڈفرنس آف اوپینین یہ ہے اس کی کانسپریسی تھیوری پہ، ادروائز ہی از راکنگ میسو سپورٹ ایوری ویئر۔ یہ کور سیل کا بندہ مان رہا ہے، لیکن پھر کور سیل کی طرف سے اب ڈنڈا آیا ہے، بوٹ آیا ہے یا کیا، کہ یہ ٹویٹ پہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے یا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ ڈنڈا کہاں سے آیا ہے، لندن سے آیا ہے، کہیں راولپنڈی اسلام آباد کے مضافات سے آیا، یہ بعد میں پتا چلے گا میں، لیکن یہ ٹویٹ
आखिरी इत्तला आने तक डिलीट कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत से मदद मांगी गई है। आप कोई भी भारतीय चैनल लगा लें जो हमारे लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहा है, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि अब मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने इदारों के हवाले से हरदर सराई की थी। वो हरदर सराई थी क्योंकि हमें पता है उन्होंने फजूल बातें की थी। तो भारत का यह बयानिया था कि नवाज शरीफ की बेटी ने जबरदस्त चैलेंज दिया है इदारों को, ये इदारों को अपने जगह पे करके और एक सिविलियन गवर्नमेंट लेकर आएंगे और सिविलियन बालादस्ती कायम करेंगे। ये इंडिया का बयानिया था उस वक्त कि इदारों को अब टक्कर सही मिली है, मरियम नवाज बड़ी इनकलाबी है। ये बाकायदा आर्टिकल्स लिखे थे भारतीय अखबारों ने, मीडिया पे उनके प्रोग्राम चले थे, और ये आप भी जानते हैं, मैंने इस पे वीडियोस भी की थी। आपको पता है कि आप भारतीय मीडिया क्या बयानिया चला रहा है? भारतीय मीडिया ये बयानिया चला रहा है कि तरीके इंसाफ, तुम अपने इदारों के खिलाफ चली गई हो, बहुत शुक्रिया, तुमने भारत का फायदा किया है, तुम तो अपने इदारों को कमजोर कर रहे हो। ये इंडियन मीडिया को फिक्र पड़ गई है हमारे इदारे कमजोर हो रहे हैं। पहले इंडियन मीडिया कहता था शुक्र है कुछ सिविलियन खड़ा हुआ है, अब सिविलियन मजबूत होंगे। अब इंडियन मीडिया को फिक्र पड़ गई है कि पाकिस्तान के इदारे कमजोर हो रहे हैं, तहरीके इंसाफ ने इदारों पे हमला कर दिया है। यह बयानिया यहां से फीड किया गया है सहूलतकारों की तरफ से, भारत की मदद मांगी गई है बाकायदा इंपोर्टेड और सहूलतकारों की तरफ से, और यह मदद भारत फराहम कर रहा है। जिंदाल के बिजनेस पार्टनर जो हैं वो जब मदद मांगेंगे भारत मदद फराहम करेगा। कभी इनके लिए बॉर्डर गर्म करता रहा भारत, और अब मीडिया पे, क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉर का दौर है, ये मदद दी गई और फिर इस मदद को फौरन पाकिस्तानी चैनल्स पे चलाया गया। मेन स्ट्रीम चैनल दिखा रहे हैं, साफी। मैं यहां इसलिए नहीं दिखाना चाहता कि मैं उनके बयानी को यहां प्रमोट नहीं कर सकता, मैं आपको हकायक बता रहा हूं। यहां पे फौरन ये सारे मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके बता रहा हूं। जैसे ही भारत ने ये बयानिया बनाया, फौरन हमारे बड़े चैनल ने उठाया। उसके बाद हमारे बड़े बड़े जो सो कॉल्ड सारे कोर सेल के साथी हैं, सब ने ये फौरन ट्वीट करना शुरू किया कि जी भारतीय मीडिया शादियाने बजा। भारतीय मीडिया शादियाने नहीं बजा रहा, भारतीय मीडिया आपको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया, और मुझे जनरल हमीद गुल की बात याद आ गई कि जिस दिन अमेरिका और इसराइल मेरी तारीफ करना शुरू हो जाएं, मेरा दिफा करना शुरू हो जाएं, समझ जाना कि मैंने मुल्क से कोई गद्दारी की है। इंडिया आपकी तारीफें कर रहा है, अब हम क्या समझें, हमें कोई बता दे। और मीर सादिक तो आपको नहीं कहा था, आपको खुद लगता है कि आपको कहा था, लेकिन हम इस बात का क्या करें कि भारत को आपकी फिक्र हो रही है, भारत आपका दिफा कर रहा है, अब हम इसको क्या समझें, हमें जरा आप बता दें। भारत की मदद ना लें, पाकिस्तानी अवाम की तरफ देखें, पाकिस्तानी अवाम की मदद मांगें, पाकिस्तानी अवाम जो फैसला करें उसको कबूल करें। आपको किसी भारत, अमेरिका, इसराइल की मदद मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बैरूनी तमाम एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है। आप खुद सारे यहां पे एक पेज पर हैं। एक इमरान खान आपसे नहीं संभाला जा रहा, क्यों नहीं संभाला जा रहा? अवाम की वजह से। अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है। यह वजह है जो आपको समझ नहीं आ रही कि हमें अगला लाए अमल क्या करना है और इमरान खान को कैसे रोकना है। ऐसे में कोर सेल हरकत में आता है। इमरान खान की कामयाबी देखकर, लॉन्ग मार्च की तादाद देखकर कि अपने टाउट भी ट्वीटें कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च बड़ा कामयाब हो रहा है, ऐसे में कोर सेल हरकत में आता है और पेमरा से एक नोटिफिकेशन जारी करवाया जाता है। यहां मैं आपको लेटर दिखाता, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि पेमरा को कौन कंट्रोल करता है। इमरान खान के दौर में भी पेमरा इमरान खान कंट्रोल नहीं करते थे। पेमरा कौन कंट्रोल करता है? कोर सेल कंट्रोल करता है। पेमरा ने ऑर्डर जारी किया है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च मीडिया नहीं दिखाएगा। पेमरा ने यह नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि इदारों के हवाले से कोई बात नशर ही नहीं होगी। एक तो होता है ना कि बीप करके थोड़ा काट कूट के, कोई भी बात नशर नहीं होगी, ये पेमरा ने जारी कर दिया है। तो दो लोग आते हैं जो हुकूमत के नीचे एक इदारा है उसके लोग हैं, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरे मुल्क में लाइव दिखाई जाती है। वो एक सियासी लीडर को टारगेट करते हैं जो मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, और इन दोनों का, जिनकी आंखों में मुझे नहीं समझ आया कि कैसे इतनी एंगर और इतना गुस्सा और इतनी आग थी, दोनों का बॉस रह चुका है, दोनों का वज़ीर आज़म रह चुका है, दोनों उसके नीचे सर्व कर चुके हैं। वो आके 1 घंटा उसके खिलाफ बात करते हैं, सब दिखाते हैं, कोई पाबंदी नहीं लगती पेमरा की तरफ से और किसी और चीज की तरफ से। वो गैर आईनी हरकतों का इल्जाम लगाते हैं, बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं दिया गया, सिर्फ रिस्ट्रेंट दिखाया गया है। सलाम है इमरान खान को जो अपने वतन की मोहब्बत में आप तक रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि कान खोल के सुन लो, जो बातें मुझे पता है मैं कर नहीं रहा, लेकिन ये डर की वजह से नहीं इमरान खान खामोश। इमरान खान अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं और अपनी फौज को बचाना चाहते हैं, जिनको कुछ गलीज किरदारों से खतरा है, ये याद रखें।
ہماری فوج عظیم ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ آپ نے دل سے نکالنا نہیں ہے، نفرت فوج کی طرف نہیں لے کے جانی. فوج ایک عظیم ادارہ ہے، کچھ غلیظ لوگ اس کو بدنام کر رہے ہیں غلط استعمال کر کے. اس کا ڈرٹی ہیری کا نام تو آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے سہولت کار ہیں وہ بھی آپ کو پتا چل گئے ہیں. اعظم سواتی نے بھی نام لے دیا اور عمران خان بھی مطالبہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ مزید کتنے لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں. لیکن گیم بالکل واضح ہے کہ ہر قسم کی پابندی لگا دی ہے، میڈیا اس پر دکھا نہیں سکے گا، پرائیویٹ سارا یوٹیوب پہ اور ہر چیز پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو روکنے کی کوشش کی جا رہی. عمران خان کی اب تک 2 یا 3 سپیچز ہو چکی ہیں، میرے خیال میں صرف ایک میڈیا نے دکھائی، اس کے بعد بس بین لگ گیا ہے. لیکن یہ روک نہیں سکیں گے. 3 سے 4 کلومیٹر تک ابھی آلریڈی لائن ہے، اور ابھی تو مارچ شروع ہوا ہے. 4 نومبر کو اس نے پہنچنا ہے. ابھی تو خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے قافلوں نے آنا ہے. آپ کو لگ پتا جائے گا، آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. یہاں پہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں. عوام میں اپنی عزت بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ کو ایک میں وے آؤٹ دے دیتا ہوں. یہاں پہ آپ ٹھنڈے ہو کے سوچ لیں، ہم سے نفرت نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کے بھلے کی بات کرتے ہیں. بہترین طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر اس ٹائم الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے نا، فوراً بحث کا سارا رخ اگلے الیکشن کی طرف چلا جائے گا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، ابھی بھی آپ کی حکومت ہے، کیئر ٹیکر میں بھی آپ نہیں سب چلانا ہے. آپ ہی بیرونی گارنٹیاں دے رہے ہیں، آپ ہی باہر سے قرضے کے پیسے بھی لے کر آ رہے ہیں. یہ شہباز شریف تو نہیں کر رہا، اسحاق ڈار تو نہیں کر رہا. تب بھی آپ نے چلانی ہے. 3 مہینے کی کیئر ٹیکر میں مزید آپ گورنمنٹ چلا لیں، اپنا شوق پورا کر لیں. لیکن اس کے بعد شفاف انتخابات ہونے دیں، خود پیچھے ہٹ جائیں. یہ 3-4 مہینے کا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد سارے داغ دھل جائیں گے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. عوام کی بڑی شارٹ ٹرم میموری ہے، لیکن اگر آپ قائم رہے جو آپ کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ نفرت چند شخصیات سے ہے جو عوام میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہ شخصیات ادارے کی طرف نہ چلی جائے. اور مجھے بڑا دکھ ہے اس چیز کا. ہم ادارے پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ یاد رکھیں. میں آپ کو بتا دوں، فوج ہمارا غرور ہے، ISI ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے. مارخور کا نشان لوگ اپنے سینوں پہ سجاتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ لگاتے ہیں فخر سے. ہم اس پہ داغ نہیں آنے دے سکتے چند غلیظ شخصیات کی وجہ سے. یہ ذہن میں رکھ لیں. غلیظ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمانی لفظ قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ کل کچھ لوگوں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا، غلیظ غلیظ، پریس کانفرنس میں میڈیا پہ بیٹھ کے، اور سب نے دکھایا، کسی نے کاٹا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب ایک پارلیمانی لفظ ہو گیا ہے. اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ بول سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ تو چند غلیظ شخصیات کو ہم ادارے کو بدنام نہیں کرنے دیں گے. ہم ادارے کی حفاظت کریں گے. یہ ہمارا ادارہ ہے، عوام اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. لانگ مارچ چل رہا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے، اور پہلی منزل پہ جب پہنچے گا، رات کو یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید 1-2 بج جائیں اپنی پہلی منزل پہ پہنچتے، لیکن وہاں پھر آرام کیا جائے گا، اور اس کے بعد صبح پھر چلا جائے گا. اور یہ آہستہ آہستہ ان کو ہلکی آنچ پہ پکاتا ہوا لاکھوں لوگوں کو لے کر اسلام آباد میں داخل ہوگا. اور تب سندھ پولیس ہو، رینجرز ہوں، فوج ہو، کوئی روک نہیں سکے گا عوام کے جمع غفیر کو. لاشیں بچھانی پڑیں گی جو یہ کر نہیں سکتے. اتنی تپڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اب تب کر سکتے ہیں جب آپ مقبول ہوتے ہیں. جب پاپولیرٹی آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا، آپ کو ظلم بھی کر دیں تو مٹی پڑ جاتی ہے. جب آپ غیر مقبول ہوں، لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہوں، امپورٹڈ جوکروں کی جو 13 رکنی حکومت ہے، اتنی نفرت عوام ان سے کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسا اس چیز کا بھار یہ اٹھا ہی نہیں سکتے. آپ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن کا اعلان اگر ابھی کر دیتے ہیں، آپ بیچ میں سے نکل جائیں گے، لوگوں کی توجہ بڑھ جائے گی، اور آپ سرخرو ہو کے جا سکتے ہیں گھر. فیصلہ آپ کر لیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.